اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں اور بھائیوں، ایسا تیز وظیفہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ صرف اور صرف 7 مرتبہ اس صورت کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا کام ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو فوراً اثر کرتا ہے اور فوراً کام کرتا ہے۔ بگڑے ہوئے کام بھی انسان کے سنور جاتے ہیں۔ انسان کو جو بھی چاہیے اس عمل کے ذریعے لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کی ہر ایک چیز آپ کو ملے گی، ہر ایک دعا قبول ہوگی۔ اس لیے یہ تیز وظیفہ آپ کو جو بتا رہا ہوں، اپنی ہر مشکل میں آپ نے اس وظیفے سے مدد لینی ہے۔ اس وظیفے کا اثر زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وظیفے کے اندر بھائیوں اور بہنوں ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ وہ چیز پڑھیں گے، جب وہ صورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہے، کوئی بھی تعلق ہے، وہ کام پورا نہیں ہو رہا، تو آپ یہ صورت یہ عمل کر کے وہ کام کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے۔ آپ کا وہ کام جو ادھورا تھا سالوں سے، وہ بھی انشاءاللہ فوری طور پر پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ فوری طور پر اثر کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو الحمدللہ میں خود بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے اور اس کا فائدہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اس وظیفے کے اندر جو صورت ہے، اس صورت کے ذریعے انسان اللہ پاک سے آسمان اور دنیا کی جو بھی چیز مانگے اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے۔ انسان دولت، رزق، پیسہ، عزت، شہرت جو بھی مانگے، جس چیز کی بھی اسے ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اولاد بگڑ گئی ہو، شادی نہ ہوتی ہو، قرضے نہ اترتے ہوں، کوئی بھی مشکل ہو، یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے سارے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کے ذریعے انسان کل کائنات بھی مانگ لے تو اللہ رب العزت اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ انسان دوسروں کے آگے تو جھولیاں پھیلاتا ہے، لیکن یہی جھولی اگر اپنے اللہ کے سامنے پھیلا دے، اپنے بزرگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے، اور اس قدر عطا کرتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی بھی مشکل میں نہایت دل جمی کے ساتھ اس عمل کو کیجئے تاکہ آپ اس علم سے، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے انسان کی بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، نجی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، سماجی اور معاشرتی پریشانیاں، اور اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ زندگی محض پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر نہیں ملتی، آواز لگاتے ہیں مگر جواب نہیں آتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہو چکا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، ساری مشکلوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں اور دقتوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے آپ کی غربت دور ہو سکتی ہے، بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانیوں کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے، اور ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، ورنہ ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ ناظرین، حق اور باطل کے دونوں راستے ہر دور میں انسان کے سامنے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور تباہی کا معیار اسی بات کو بنایا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا فرمایا، پھر حق و باطل میں سے جو راستہ بھی یہ انسان اختیار کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اختیار دیا۔
جیسا کہ فرمایا کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن ایمان والوں کے لیے نجات اور ظلم اور کفر اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ مقرر فرما دی ہے۔ تو محترم ناظرین، جو یہ صورت پڑھتا ہے، جو یہ عمل کرتا ہے، اس کی 1000 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ اور تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ مال و ثروت سے دولت مند ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا تو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے قبل توکل کے معنی سمجھیں کہ توکل کا لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتماد کرنا ہے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع اور نقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری تعالیٰ پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا بھی اثر نہیں کرے گی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نظام تو یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب لازمی اختیار کرے اور پھر کام کی انجام دہی کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ وہ کیا خوبصورت قول ہے کہ محنت اس طرح کرو کہ یہ کام صرف اور صرف تمہاری محنت سے ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر اس طرح توکل کرو کہ تمہاری محنت کچھ نہیں، نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سامان کے حج کرنے کے لیے آتے اور کہتے کہ ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کی سورۃ البقرہ میں آیت نازل فرمائی کہ حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے کر جایا کرو۔ تو ناظرین، جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ حفاظت کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ ناظرین، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سا سبب بھی اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اللہ رب العزت اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنا پاؤں ہی زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو انہیں کھائیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے
حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی، اور کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اور اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے انہیں اختیار ضرور کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود ہیں، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی جاتی ہے، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دیا، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے کہ بے شک ہم محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب بھی پیدا کرے گا، ہم محنت کریں گے تو رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ تو سورۃ المزمل کا انتہائی زبردست اور خاص وظیفہ کہ جس سے ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سورۃ المزمل کا یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں، اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا بھی نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ سورۃ المزمل ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت محبوب صورت ہے۔ تو اب آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کوشش کرنی ہے کہ نماز فجر کے بعد کریں۔ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورۃ المزمل شروع کریں اور جب آپ اس آیت پر پہنچیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر جب آپ پہنچیں تو اس آیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی صورت کو آگے شروع کریں، اور جب آپ اس جگہ پہنچیں واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ اپنی صورت کو جاری رکھیں گے، اور جب اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، تو پھر آپ نے یہ آیت 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ المزمل کی آخری آیت پر پہنچیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تو اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل 1 دن کا ہے، اگر 1 دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ سورۃ المزمل کو 7 بار پڑھنا مجرب ہے، اور سورۃ المزمل کو روزانہ 7 بار عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، اور جو آپ کا کام نہیں ہوا ہوگا وہ 7 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنے سے انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ ناظرین، نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے، اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔
ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہی نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے ہم پر احسان فرمایا ہے، اور نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی پیاری عبادت ہے کہ ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے، روزی میں برکت لاتی ہے، اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ نماز عذاب سے بچاتی ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے، جنت کی کنجی ہے، اور جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، بدن کو راحت نصیب فرماتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، شیطان کو ناپسند ہے، قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، اور پروردگار کی رضا اور خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے، نمازی محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت ہے، بدن کی راحت ہے، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے، نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے، نماز قبر میں انسان کی مؤنث ہے، اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے، نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے، نماز پل صراط کا پروانہ ہے، جنت کی کنجی ہے، حوروں کا مہر ہے، جنت کی قیمت ہے، نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمحید و تکبیر، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز کے بے شمار فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اسے قبیح اور برے کاموں سے روک سکے، تاکہ ایسی زندگی وہ گزارے جو گناہوں کی زنجیروں سے آزاد ہو، اور قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز ہی وہ طاقتور اور قوی چیز ہے جو انسان کے تعادل و توازن کو حفظ کرتی ہے اور اسے برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام کی دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تیرگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی بخشتی ہے، اور انہی عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت میں گناہ گاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، شیطان جو کہ انسان کا دیرینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، حیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں، اور انہی میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کو ترک کرتی ہے تو شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت لازمی کیجیے، انشاءاللہ آپ کے تمام کام خود بخود آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔